نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ذوق و شوق، محبت و عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر اکٹھے بلند آواز سے اس عقیدے اور استحضار کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں کہ جو ہم اس وقت یہاں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسی وقت ہم سارے مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 20 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 5 مارچ سن 2021 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء عالم اسلام، بر صغیر، پاک و ہند، اہل سنت والجماعت اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مشہور و معروف تاریخی، قدیمی، معیاری، تعلیمی، دینی، تبلیغی، اصلاحی درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان پنجاب پاکستان کے 94ویں سالانہ اجتماع میں ملک اور بیرون ملک سے، پاکستان کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، فرزندان خیر المدارس، ابنائے خیر المدارس، فضلائے خیر المدارس اور تمام مدارس کے محتممین، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام اور مختلف مدارس کے فضلاء اور فرزندان اسلام جو اس مبارک اجتماع میں تشریف لائے، میں ان سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ
عالم اسلام کے قابل فخر شخصیت، وقت کے فقیہ، محدث، مفسر، مفکر اسلام، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں، یہاں تشریف لانے والے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس بھی ارشاد فرمائیں گے۔ مجمع میں موجود تمام علماء، مدارس کے فضلاء، اساتذہ کرام، دورہ حدیث کے طلباء کو اپنی سند حدیث کی اجازت بھی مرحمت فرمائیں گے، اور وہ آپ حضرات سے موجودہ حالات پر اصلاحی بیان بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دائیں اور بائیں اور اسٹیج پر اور سامنے موجود جو اہل علم اور اہل دل اور اہل تقوی موجود ہیں، اہل نسبت موجود ہیں، جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کے بیانات ہوں۔ وقت کے اختصار کی وجہ سے ان حضرات کی زیارت بھی ہمارے لیے باعث سعادت و شرف ہے۔ مجھ سے پہلے خیر المدارس کے ممتاز عالم بعمل اساتذہ کرام نے مختلف موضوعات پر بہترین انداز میں بیانات فرمائے۔ میری مختصر کوشش یہی ہوگی کہ مختصر ہو۔ گفتگو کا عنوان ہے استقامت فی الدین، اور میں نے اس موضوع کا انتخاب خاص طور پر موجودہ ملکی اور عالمی حالات کے تناظر میں کیا ہے۔ ایک عرصے سے پوری دنیا کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان دباؤ میں ہے۔ ہر ملک، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ملک، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا کے حالات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو دنیا میں جہاں بھی خون بہہ رہا ہے، ناحق خون مسلمان کا بہہ رہا ہے۔ ہندوستان میں جہاں کے مسلمانوں کی تعداد پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے، ان دونوں ملکوں کی تعداد کے قریب قریب ہوگی، وہاں پر قوانین ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمان کا جینا مشکل ہو جائے۔ وہاں کا مسلمان ہر وقت ایک انہونے ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ شام میں ایک عرصے سے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ فلسطین میں بیت المقدس کی آزادی کی جدوجہد کرنے والے مجاہدین کو قتل کیا جا رہا ہے۔ غرضے کہ آپ دنیا کے تمام حالات پر نظر ڈالیں، کہیں مسلمان عورت کے پردے پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورت پردہ نہیں کر سکتی، نقاب نہیں پہن سکتی۔ کسی ملک میں
مسلمان عورت اور لڑکے کے اس ملک سے باہر اپنے خاندان میں شادی کرنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کہیں مسلمانوں کی مذہبی پہچان اور شناخت پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان بشمول پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، جو کلمے کے نام پر بنا، اس پر بھی ایک عالمی اور بین الاقوامی دباؤ ہے۔ یہاں بھی مطالبے ہو رہے ہیں کہ فلاں قانون بناؤ، فلاں قانون بناؤ، فلاں قانون کو ختم کرو۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو ایک آئینی اور جمہوری فیصلہ کر کے مرزائیوں اور قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تھا، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون، انسداد توہین رسالت کا قانون، جس کے روح سے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم کو بدلنے پر، اس میں سے اسلام کو نکالنے پر، عقیدہ ختم نبوت کو نکالنے پر، قرآن کریم کی آیات جہاد کو نکالنے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ دینی مدارس کے نصاب کو بدلنے پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کو بدلنے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم کے خوشنما نعروں اور دعووں کے پیچھے بھی مجھے سازش کی بو نظر آتی ہے۔ یکساں نصاب تعلیم، یکساں نظام تعلیم، مسلمان کی ضرورت وہ جامع نصاب تعلیم ہے جس میں قرآن و حدیث کا علم بھی ہو، دین کا علم بھی ہو، اور آج کے دور اور زمانے کی ضرورتوں کا علم بھی ہو، مگر اس خوشنما نعرے اور دعوے کے پیچھے قرآن و حدیث کے کو تعلیم سے نکالنے کا منصوبہ ہے۔ ان حالات میں میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم نے کیا راستہ بتایا ہے؟ جناب نبی کریم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں مجھے اور آپ کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مبارک زندگیوں میں ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے 24ویں پارے سورہ حامیم سجدہ کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں کی مختصر تشریح کے روشنی میں آپ کے سامنے قرآنی نسخہ، نبوی نسخہ رکھنا چاہتا ہوں اس دباؤ سے نکلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ، جو جو سبحان اللہ کہے اس کو جنتی بنا دے، جو جو سبحان اللہ کہے اس سے راضی ہو جا، جو جو سبحان اللہ کہے ان کو مکہ مدینہ دکھا دے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوگ جنہوں نے کہا، اقرار کیا زبان سے بھی اور دل سے بھی، ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب، جس کا رب اللہ ہے وہ اونچی آواز سے بولے ہمارا رب، ہاتھ بلند کر کے ہمارا رب، ہمارا رب، سارے ہاتھ ہلا کر کہو ہمارا رب اللہ ہے۔ جزاک اللہ۔ غور کیجئے، اہل علم کا مجمع ہے، اہل تقوی موجود ہیں، میری غلطی ہوگی تو اصلاح کر دیں گے، میری اپنی کیا، میں تو اکابر کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کئی شانیں اور صفتیں ہیں، مگر اللہ کی شان اور صفات میں بہت بڑی شان اور صفت رب ہونا ہے۔ یہ رب ہونا، ربوبیت اتنی اعلیٰ شان ہے کہ اللہ نے قرآن کا آغاز بھی اپنی شان ربوبیت سے کیا ہے۔ قرآن جیسی عظیم الشان کلام اور کتاب خداوندی کا آغاز کسی اور شان اور صفت خداوندی سے نہیں ہوا، شان ربوبیت اور صفت ربوبیت سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کا آغاز رب العالمین کے لفظوں کے ساتھ۔ اللہ کوئی قرآن کے شروع میں اپنی اور صفت بھی تو بیان کر سکتے تھے، کوئی اور شان بھی تو بیان کر سکتے تھے۔ اللہ کی شان رحمان، رحیم ہونا، مالک ہونا، قادر ہونا، رزاق ہونا، جبار ہونا، قہار ہونا، غفار ہونا، ستار ہونا، مومن ہونا، مہیمن ہونا، عزیز ہونا، رؤوف ہونا، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں، مگر اللہ نے قرآن کا آغاز اپنی جس صفت کے ساتھ کیا وہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اور قرآن کا اختتام کہا، قرآن کا اختتام بھی اللہ نے شان ربوبیت پر کیا۔ قرآن شروع بھی رب کے لفظوں سے اور قرآن ختم بھی رب کے لفظوں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آخری صورت میں اللہ کی صفت اور شان ملک الناس بھی ہوا، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود، مگر یہ بعد میں سب سے پہلے قل اعوذ برب الناس۔ قرآن شروع بھی رب العالمین سے، ختم بھی رب الناس پر ہو رہا ہے۔ قرآن کا آغاز بھی صفت ربوبیت سے، قرآن کا اختتام بھی صفت ربوبیت پر۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، پورے پاکستان سے آئے ہوئے مسلمانوں اور پوری دنیا کے مسلمان جو براہ راست اس اجتماع کو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ تو قرآن شروع بھی رب کی شان، آخر میں ختم بھی ربوبیت پر ہو رہا ہے، مگر عالم ارواح میں جب اللہ نے آپ سے مجھ سے سوال کیا تھا اور ہمارے کانوں کو سب سے پہلا سوال ٹکرایا تھا، تو وہ سوال بھی اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کے ساتھ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے، ہماری روحیں ہیں، دنیا نہیں بنی، عالم ارواح ہے،
اللہ نے ہم سب کی روحوں کو جمع کر کے جو پہلا سوال کیا، اور ہمارے کانوں نے جو سب سے پہلے اللہ کی شان سنی، ہمارے کانوں نے جو سب سے پہلے اللہ کی صفت سنی، وہ رب والی ہے۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور میں نے اور آپ نے جواب میں کیا کہا؟ بلا، مطلب یہ ہے کیوں نہیں، انت ربنا، آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے سب سے پہلا اقرار دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو کیا وہ اللہ کے رب ہونے کا کیا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، جب ہم قبر میں جائیں گے، عالم برزخ میں جائیں گے، تو آپ بتائیے جب قبر میں فرشتے منکر نکیر آئیں گے تو آ کر سب سے پہلا سوال جو کریں گے وہ کیا ہوگا؟ جس کو پتا ہے وہ بتا دے، بلند آواز سے بولو جس کو پتا ہے۔ کیا پوچھیں گے؟ تیرا معبود کون ہے؟ کیا کہیں گے؟ من الہو کا؟ نہیں، کہیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ قبر میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا۔ اسی خیر المدارس میں سید المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دادا جی حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو پہلا جلسہ خیر المدارس کا ہوا تو انہوں نے تعزیتی خطاب فرمایا اور عالم برزخ پر کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے قبر میں اور کسی لفظ سے سوال نہیں کریں گے، لفظ رب کے ساتھ سوال کریں گے، میت سے تیرا رب کون ہے؟ فرمایا اور کوئی صفت کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے حضرت کاندلوی نے فرمایا اس لیے وہ لفظ رب کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے پہلا سبق اپنے رب ہونے کا پڑھایا تھا اور پہلا سوال جواب رب ہونے والا تھا، اس لیے اللہ پوچھیں گے کب دنیا میں جا کر یہ پہلا سبق بھول تو نہیں گیا تھا، قبر میں آیا ہے، بتا تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں رب کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر رب کا معنی کیا جاتا ہے پالنے والا، پالن ہار، پرورش کرنے والا، لیکن علماء فرماتے ہیں رب کا مفہوم اور معنی پورا یہ لفظ پالن ہار اور پالنے والا یا کوئی بھی لفظ ادا نہیں کر سکتا۔ ہم عاجز، ہماری لغتیں عاجز، ہماری ڈکشنریاں عاجز، ہماری زبانیں عاجز، ہمارے الفاظ قاصر، ہماری خطابتیں، فصاحتیں، بلاغتیں قاصر ہیں، رب کا پورا مفہوم ہماری زبانیں ادا ہی نہیں کر سکتی۔ سمجھانے کے لیے کہا رب اس کو کہتے ہیں جس میں تین باتیں ہوں۔ نمبر ایک فرمایا رب اس کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے، جو نیست سے ہست میں لائے، جو لا شے سے شے میں لائے، جو کچھ نہ ہو خوبصورت شکل اور وجود دے دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو وجود کس نے دیا؟ سارا مجمع بولے غلط جواب ہے۔ حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے الفاظ کہلوایا کرتے تھے، عقیدے کی اصلاح کرتے تھے۔ بتاؤ مجھے اور آپ کو وجود کس نے دیا؟ اللہ نے یا اللہ ہی نے؟ جس جس کا رب پر ایمان ہے اللہ جو جو جواب دے اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ جواب دو مجھے اور آپ کو وجود کس نے دیا؟ اونچی آواز سے کو اللہ ہی نے۔ مجھے اور آپ کو وجود کس نے دیا؟ عدم سے وجود میں کون لایا؟ نیز سے ہست میں کون لایا؟ ہم کچھ نہیں تھے، اتنا خوبصورت کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے۔ اور کچھ نہ ہو اور اتنا پیارا اور عظیم بنا دے، یہ رب ہی کر سکتا ہے۔ تو رب کے معنی میں پہلی بات یہ ہے جو عدم سے وجود میں لائے، اور دوسری بات رب کے معنی میں یہ ہے کہ جو وجود میں لانے کے بعد اس کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کرے۔
اگر وجود تو دے دیا، اس کی بقا کا انتظام نہ کیا، وہ تو فوراً ختم ہو جائے گا، وہ تو منظر سے غائب ہو جائے گا۔ جو پیدا بھی کرے اور پیدا کرنے کے بعد زندہ رکھنے کا انتظام بھی کرے، اس کی بقا کا انتظام بھی کرے۔ چنانچہ اللہ نے دیکھیے، علماء فرماتے ہیں جانور جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے منہ میں پیدائش کے وقت ہی دانت ہوتے ہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد ہی گھاس چگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن میں اور آپ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے۔ بچوں کو جب تھوڑی بہت بچپن میں ہی بخار سا ہو کہتے ہیں آج کل دانت نکال رہا ہے، شروع میں دانت نہیں ہوتے۔ اب انسان کو اللہ عدم سے وجود میں لایا، اس کی بقا کے لیے اللہ نے چند انتظامات کیے۔ سب سے پہلا انتظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو وجود دینے کے بعد یہ باقی رہے، یہ زندہ رہے، یہ پیدا ہوتے ہی ختم نہ ہو جائے، اللہ نے پہلا کام ہمارے آنے سے پہلے یہ کر دیا کہ ہماری ماں کی چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ یہ دنیا میں جا رہا ہے، اس کو خوراک اور غذا کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں، پیدا ہوئے ہی ہیں، تو اللہ نے ہماری ماؤں کے سینوں میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی، اور ایسا دودھ جس میں میٹھا ملا ہوا ہے، چینی ملانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ملا دی۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک کام تو یہ کیا کہ اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی، دوسرا مجھے اور آپ کی بقا کا انتظام یہ کیا کہ ابھی ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے آپ کو اور مجھے چوسنا اور نگلنا سکھا دیا۔ اگر ہم چوسنا نہ جانتے ہوتے تو ہم کیسے دودھ پیتے پیدا ہونے کے بعد ماں کا؟ ہمیں کیا پتا چلتا کہ اس چھاتی کو کیسے چوسنا ہے اور اس کو کیسے ہضم کرنا نگلنا ہے۔ اور جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا کا کوئی استاد، کوئی کالج یونیورسٹی اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں لاکھ سکھانا چاہتا، ایسے چوسنا نہیں سکھا سکتا تھا، یہ رب نے سکھایا، پھر نگلنا سکھایا۔ اور دانت نہیں دیے، اگر دانت ہوتے تو پھر ماں کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتی۔ اللہ نے ہمیں شروع میں دانت نہیں دیے، ہلکی غذا رکھی، معدہ سخت چیز ہضم نہیں کر سکتا، تو اللہ نے پہلا انتظام دودھ کی نہریں جاری کی۔ دوسرا انتظام رب نے یہ کیا کہ ہمیں چوسنا اور نگلنا سکھایا۔ اور تیسرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ماں کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ یہ وہ محبت ہی تو ہے کہ ماں خود جاگتی ہے، بیٹے کو سلاتی ہے، وہ اس کے پیشاب پاخانے کو صاف کر رہی ہے۔ یہ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ بچے کی پرورش بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی۔ وہ 2-2.5 سال پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کے زمانے میں کس طرح آپ کو اور مجھے، میری اور آپ کی ماں نے سنبھالا، ہم ساری زندگی بھی ماں کا شکر ادا کرتے رہے، نہیں شکریہ ادا کر سکتے، اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر اللہ نے میری اور آپ کی بقا کا یہ انتظام بھی کیا۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ میں اور آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو اور مجھے اور ساری کائنات کے پیدا ہونے والے بچوں بچیوں کو ایک انٹرنیشنل اور بین الاقوامی زبان دے دی۔ وہ زبان عرب میں پیدا ہونے والا بچہ بھی وہی بولتا ہے، مکہ مدینہ سعودی عرب میں پیدا ہونے والا بھی وہی بولتا ہے، عرب ملکوں میں پیدا ہونے والا بھی وہی بولتا ہے، امریکہ، یورپ، برطانیہ، افریقہ، بر صغیر، پاک و ہند میں پیدا ہونے والا بچہ بھی وہی زبان بولتا ہے۔ سب کی ایک زبان، سب کی بین الاقوامی زبان، امیر کا بچہ، غریب کا بچہ، مولوی کا بچہ، عام آدمی کا بچہ، تاجر کا، صنعت کار کا بچہ، ہر ایک کا بچہ وہ زبان بولتا ہے جو اللہ نے اس کو پیدائش کے وقت دے دی۔ بتاؤ وہ کون سی زبان ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ رونے کی زبان۔
یہ رونا بین الاقوامی زبان ہے. گورے کا بچہ بھی یہی زبان بولتا ہے، کالے کا بچہ بھی یہی بولتا ہے. پوری دنیا کے بچوں اور بچیوں کی زبان ایک ہوتی ہے اور وہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی زبان ہے. تم کیا دنیا میں ایک زبان رائج کرو گے جو میرے رب نے ایک زبان دی ہے؟ یہ خالق کی شان ہے، یہ رب کی، اس کو رب کہتے ہیں. پیٹ میں درد ہوگا، اللہ نے فرمایا تجھے زبان دے دی ہے رونے کی، رونا تیری ماں دوڑتی ہو جائے گی. تجھے بھوک اور پیاس لگے گی، رونا تیری ماں دوڑتی آئے گی. تیرے سر میں درد ہوگا، رونے لگ جانا. تجھے گرمی لگے رونا، سردی لگے رونا، تیری ماں فوراً تجھے اٹھا کے پیار کرے گی، تیرے سر کی مالش کرے گی. زیادہ تکلیف ہوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی. ڈاکٹر تیرے پیٹ کو مختلف جگہ سے دبائے گا. اب وہ تجھ سے پوچھ نہیں سکتا کہاں درد ہو رہا ہے، وہ تیرا سینہ دبائے گا، دائیں دبائے گا، بائیں دبائے گا، پیٹ دبائے گا. جہاں تجھے درد ہوگا تو رونے لگ جانا، ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا یہاں درد ہے. یہ وہ بین الاقوامی زبان ہے جو اللہ نے ہر بچے اور بچی کو دی ہے. یہ میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ماں کے پیٹ میں انتظام کر دیا. ماں کے پیٹ میں ہی بین الاقوامی زبان سکھا دی، رونا سکھا دیا. ماں کے پیٹ میں ہی چوسنا نگلنا سکھا دیا. ماں کے پیٹ میں ہی تھے، اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی. اس لیے وہ 9 ماہ تک اپنے اس بچے کی پیٹ میں حفاظت کرتی ہے. پیدا ہونے کے بعد 2-2.5 سال اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر اس کا خیال کرتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت ماں کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتی جو اللہ نے ڈالی. خود بھوکی رہتی ہے، اس کو دودھ پلاتی رہتی ہے. آپ سے میرا ایک سوال ہے، سب سے پہلا سبق جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھایا، ان سبقوں میں ایک بڑا سبق کیا ہے؟ کہو رونے کا. بولو سارے، بولو اونچی آواز سے. جب ہم پیدا ہوئے لکھنا جانتے تھے، بولنا جانتے تھے، ہم پڑھنا جانتے تھے، چلنا جانتے تھے؟ نہیں. ہمیں اللہ نے کیا سکھایا؟ رونا. تو ایک اللہ والے کہتے ہیں او انسان، تجھے اللہ نے پہلا سبق رونے کا سکھایا تھا کہ اے انسان تو دنیا میں جا رہا ہے، تجھے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تجھے بیماری ہوگی، درد ہوگا، گرمی لگے گی، سردی لگے گی، رونے لگ جانا، ماں باپ بھاگتے آئیں گے. یہ سبق میں نے تجھے سکھایا تھا کہ تم روئے گا ماں باپ کے سامنے، وہ تیرے کام کریں گے. تم میرے سامنے روئے گا، میں تیری یہ ضرورتیں پوری کروں گا. آج کا انسان یہ پہلا سبق بھول گیا، سب جگہ روتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں روتا. جبکہ اللہ نے ہمیں پہلا سبق یہ دیا. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو عدم سے وجود میں لائے. نمبر 2 بقا کا انتظام کرے. نمبر 3 رب اس کو کہتے ہیں جو آہستہ 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 تدریجاً اس کو آگے بڑھاتا رہے، اس کو ترقی دیتا رہے اور ہر مرحلے کی ضرورتیں پوری کرتا رہے اور کرتے کرتے اس کو آخری منزل پر لے جائے. تدریجاً ترقی دے. اللہ کا نظام تدریجی ہے. اللہ چاہتا تو لمحے میں مجھے اور آپ کو جوان بنا کر پیدا کرتا، جیسے آدم علیہ السلام کو کر دیا، بغیر ماں باپ کے کر دیا. لیکن اللہ آہستہ آہستہ کرتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، کم از کم 6 مہینے، اکثر 9 مہینے، زیادہ زیادہ 2 سال. اللہ نے یہ زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے، مرحلہ وار بنائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو 1 منٹ میں کر سکتے تھے، وہ تو کن فیکون کا معاملہ. آہستہ آہستہ تدریجی نظام. اس لیے ہم بھی آپ کو آہستہ آہستہ ختم بخاری کی طرف لے جا رہے ہیں. ان طلباء کو آہستہ آہستہ دورے میں لاتے ہیں، دستار بندی کے قریب لاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ چاہتا تو لمحوں میں ایسے بنا سکتا ہے، سیکنڈوں میں، کہ جوان بنا دے. حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا
تب نبی مانیں گے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کرو، چٹان میں سے، اور ہو بھی جوان اور ہو بھی حاملہ، پیٹ میں بچہ بھی ہو۔ اب کہاں ہوتا ہے؟ صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ نے فرمایا ہم قادر ہیں۔ اللہ نے پتھر میں سے، چٹان میں سے، اونٹنی میں سے، اونٹنی نہیں، اللہ نے پتھر سے، پہاڑ سے، چٹان سے پیدا کیا، جوان اونٹنی پیدا کی اور پیٹ میں اس کے بچہ تھا۔ اس لیے اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی قدرت کی خاص نشانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تدریجاً لے جاتا ہے، پہلے بچے، پھر جوان، پھر اس کے بعد بوڑھے، اور بچپن کی ضرورتیں جوانی کی ضرورتوں سے مختلف، جوانی کی ضرورتیں بڑھاپے کی ضرورتوں سے مختلف۔ اللہ اس کو رب اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آیا رب کس کو کہتے ہیں؟ جو عدم سے وجود میں لائے، وجود کی بقا کا انتظام کرے، اور جو اس وجود کو رفتہ رفتہ ترقی دے۔ جب اس کو ضرورت ایمان تو ایمان دے، جب اس کو نورانی قاعدے کا علم تو اس کا دے، جب صرف و نحو تو اس کا علم دے، جب فقہ کی ضرورت تو اس کا علم دے، جب حدیث اور تفسیر کی کتابوں کا علم دینا ہو اس کو دے۔ آہستہ آہستہ لے جاتا رہے اور آخر میں اس کو جنت میں پہنچا دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، جب یہ کہا رب اللہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے میری دکان مجھے نہیں پالتی، میرا کارخانہ مجھے نہیں پالتا، میری فیکٹری مجھے نہیں پالتی، میری ملازمت مجھے نہیں پالتی، میری زمینیں مجھے نہیں پالتی، میرے مربے، میرے کھیت مجھے نہیں پالتے، بلکہ مجھے کون پالتا ہے؟ بولو بولو، اللہ ہی۔ اور فرمایا توحید کی اور ایمان کی بنیاد ہی رب کی ربوبیت ہے۔ اگر کوئی رب کے رب ہونے پر یقین کر لے وہ موحد بن جائے گا، کیونکہ رب کا معنی یہ ہے کہ کوئی میری ضرورتیں پورے کرنے والا نہیں، مجھے کوئی پالنے والا نہیں، کوئی میرا حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نفع نقصان کا مالک نہیں، صرف میرا رب، وہی مجھے پالتا ہے۔ اور میرے دوستو آگے ہے ثم استقاموا، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے، پھر جم گئے، پھر اس پر قائم ہو گئے۔ بس یہ ذرا چند منٹ میں یہ بات سمجھ لو، استقامت ڈٹ جانا، جم جانا، یہ استقامت اتنی عظیم دولت اور نعمت ہے کہ عارفین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، ہزار لاکھوں کرامتوں سے بڑی چیز استقامت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اسلام اور دین کی کوئی جامع بات بتا دو جس پر میں عمل کروں، ایک بات بتا دو جو اتنی موٹی، اتنی جامع ہو کہ اس پر عمل کر کے پورے اسلام پر عمل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، زبان سے دل سے کہے اللہ کو مانا اور پھر اس پر ڈٹ جا اور جم جا۔ آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا اور جم جا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کے سفید بال آ گئے، اگرچہ چند آئے، یہ کچھ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، قد شبتا، تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہود۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی سب سے زیادہ سخت جو حضور پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے وہ فاستقم کما امرتا ہے۔ میرے محبوب ڈٹ جائیے، جیسے ہم نے آپ کو کہا ہے ڈٹ جائیے، حق پر جم جائیے۔ آپ کے پاؤں میں ذرہ برابر لچک نہیں آنی چاہیے، ڈٹ جائے، آپ کے موقف میں نہیں آنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں یہی وہ آیت ہے جس کی یہ سورہ ہود کی آیت ہے، فرمایا اسی آیت نے حضور علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا۔ اس لیے کہ ڈٹ جانا آسان نہیں ہے۔
جیل، پھانسی، تختہ دار، حوالات، مقدمات، انتقامی کارروائیاں، انتقامی اقدامات اور جھوٹے پرچے یا مال کی دولت مال و دولت کی چمک اور لالچ یا مفادات اور عہدوں کی لالچ، یہ بڑے بڑوں کے پاؤں کو ہلا دیتی ہے۔ استقامت معمولی بات نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام نے ڈٹ کر دکھایا۔ مکے کے کافروں نے کہا آپ کا اشارہ کرنا، بتانا، نشاندہی کرنا آپ کا کام ہے، آپ جس خوبصورت لڑکی سے چاہیں، قریش اور ہاشم کی، اور ہاشمی اور قریشی، ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار، عرب کی خوبصورت عورت، آپ چاہیں تو ہم ساری دولتیں آپ کے آگے ڈھیر کر دیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا صرف ہمارے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو، ہمارے بتوں کو برا نہ کہو۔ حضور کی استقامت دیکھیے، فرمایا یہ زمین کی پیشکشیں کرتے ہو، اگر تم آسمان کے سورج اور چاند کو لا سکتے اور میرے ایک ہاتھ پر آفتاب، ایک ہاتھ پر ماہتاب، ایک ہاتھ پر سورج، ایک ہاتھ پر چاند رکھ کر کہتے اپنے توحید کی دعوت چھوڑ دو، اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو اور ہمارے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو، تو میں ان کو ٹھوکر مار دیتا، اپنے مشن کو جاری رکھتا، جاری رکھوں۔ یہ ہے استقامت۔ طائف کے میدان میں لہو نکل رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی استقامت میں فرق نہیں آ رہا۔ احد کے میدان میں تیروں کی بارش ہے، حضرت طلحہ اپنا ہاتھ دایاں بایاں سینہ آگے کرتے ہیں، وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں اسلام پر۔ 80 سے زیادہ زخم حضرت طلحہ کے جسم پر آئے، سارے آگے آئے، کوئی بھی پشت پر نہیں، سینہ نہیں پھیرا۔ حضور نے فرمایا یوم یوم طلحہ اوجب طلحہ، اور حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے، مگر حضور علیہ السلام اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ مکہ چھوڑنا پڑا، بیت اللہ چھوڑنا پڑا، خانہ کعبہ چھوڑنا پڑا، اپنا پیدائشی شہر چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا۔ حضور علیہ السلام نے مکہ قربان کیا، اللہ کا حکم قربان نہیں کیا۔ بیت اللہ کو قربان کیا، اللہ کا حکم قربان نہیں کیا۔ بیت اللہ کی جدائی برداشت کر لی، مکہ چھوڑ دیا۔ یہ ڈٹنا ہے اپنے مشن پر اور اپنے موقع پر اور اپنے دین پر اور اسلام پر۔ یہ ڈٹنا ہے کہ بلال حبشی تپتی ریت پر ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور پھر بھی زبان سے کہتا ہے اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے۔ تو موجودہ حالات میرے اور آپ کے لیے جتنے بھی مشکل ہیں، میں وقت کے اختصار کی وجہ سے اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھاتا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان کے لیے جو خطرات ہیں، اس کا حل ہے اسلام پر ڈٹ جانا، حق پر ڈٹ جانا، دین پر ڈٹ جانا۔ آج آپ سے اور مجھ سے حیا کو چھین لیا گیا، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو عام کیا جا رہا ہے۔ عورت کے چہرے سے پردہ، جسم سے پردہ اتار دیا گیا۔ ایسے قوانین بن رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آج میں اور آپ دوبارہ تجدید عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ دین پر ڈٹے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ دین پر ڈٹے رہیں گے، ہم جمے رہیں گے، اور اگر ہم جمے رہے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔
میرے دوستوں، اگر آپ اور میں حق پر اور دین پر ڈٹے رہیں، آج اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ڈٹ جائیں کہ ہم نے اپنے چہروں کو حضور کی سنت کے نور سے چمکانا ہے تو کامیابی اور فتح ہمارے قدم چومیں۔ اگر ہم ڈٹے رہیں کہ ہم نے اپنی عورتوں کو پردہ کرانا ہے، اگر ہم ڈٹے رہیں کہ ہم ختم نبوت کے پارلیمنٹ کے فیصلے کو ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اگر ہم ڈٹے رہیں کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون کے اندر کمزوری نہیں آنے دیں گے، تو آپ بتائیے اگر ہم ڈٹے رہے جمے رہے تو فتح کس کی ہوگی؟ انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ ہم ڈٹے رہے کہ ہم نے اپنے نصاب تعلیم کو تبدیل نہیں کرنے دینا، ہم ڈٹے رہے کہ ہم نے مدرسے کو ختم یا مدرسے کو کمزور نہیں ہونے دینا، تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ ہم ڈٹ گئے، ہم سے کہا گیا بند کرو، کرونا ہے، سارے تعلیمی ادارے بند ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کے علماء اور وفاق کے ذمہ دار ڈٹ گئے، ہم مدرسہ بند نہیں کریں گے۔ مدرسہ بند ہوا؟ بولو بند ہوا؟ سب کچھ بند ہوا، پوری دنیا میں بند ہوئے، مسجدیں بند ہوئیں، لیکن پاکستان کا مدرسہ بند نہیں ہوا۔ یہ پیغام ہے جو مدرسے کو بند کرنے کا خواب دیکھتے ہیں کہ مدرسہ تو ایسے حالات میں بند نہیں ہوتا تو نارمل حالات میں کہاں بند ہوگا؟ اور یاد رکھو، مدرسے کو بند کرنے کا خواب دیکھنے والے، منصوبے بنانے والے، دعوے کرنے والے، سازش کرنے والے خود بند ہو جائیں گے، مدرسہ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بس بھائی وقت تھوڑا ہے، جزاک اللہ، شان محمد مصطفیٰ، جزاک اللہ، یادگار اسلام، نمونہ اسلام، جزاک اللہ۔ مدرسہ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے اس دین کو قیامت تک رکھنا ہے، قرآن کو قیامت تک رکھنا ہے۔ جب قرآن کو اور دین کو رکھنا ہے تو قرآن اور دین کے مرکز بھی کبھی بند نہیں ہوں۔ جو ڈٹ جائے اللہ کتنے انعام دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ پہلا انعام، دین پر ڈٹ جانے والے، حق پر ڈٹ جانے والے، قرآن پر ڈٹ جانے والے، شریعت پر، سنت پر ڈٹ جانے والوں کو اللہ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنے رحمت کے فرشتے ان کے پاس بھیجتا ہے، فرشتے اتار دیتا ہے ان پر۔ ابو حیان بحر محیط میں فرماتے ہیں مومن پکے پر روزانہ مومن اترتے ہیں، اور امام وکی بن جراح محدث فقیہ فرماتے ہیں جو ڈٹ جائے حق پر اس پر فرشتے خاص طور پر 3 وقتوں میں نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک اس کی موت کے وقت، اور موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو ایسے نہیں آتے، جنت سے اس کا کفن اور جنت سے خوشبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ اللہ کہتا ہے اس کی روح کو لو اور اس کو اعلیٰ علیین میں اوپر جنت میں لے آؤ، تو اب فرشتوں میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے لے کر جانی ہے اس کی روح، وہ کہتا نہیں میں نے لے کر جانی ہے، وہ کہتا نہیں میں نے لے کر جانی ہے۔ فرشتے محبت اور عقیدت سے مومن نیک کے روح کے لے جانے پر آپس میں بحث کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے لے جانی ہے، وہ کہتا نہیں میں نے لے جانی ہے۔ اور جب وہ لے کر جاتے ہیں تو جس دروازے سے حکم ہوتا ہے اس دروازے سے لاؤ، تو ساتھ والے دروازے منت کرتے ہیں یہ نیک روح آئی ہے میرے دروازے سے لے کر جاؤ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین کہہ دو۔ فرمایا ایک تو اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، کفن لے کر آتے ہیں، جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور اس کو جنت میں محلات دکھاتے ہیں۔ گھبرا نہیں موت میں،
ابھی تیری روح نکلے گی، تیری روح اعلیٰ علیین میں چلی جائے گی اور قبر میں اس کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیا جائے گا، اور کافر اور برے لوگوں کی سجین میں چلی جاتی ہے۔ وما ادراک ما سجین۔ اور فرمایا دوسرا، جب یہ قبر میں پہنچتا ہے، اگر پکا مومن دین پر ڈٹا ہوا ہے تو قبر میں فرشتے آ کر کہتے ہیں گھبرا نہیں، یہ تیرے لیے تنہائی اور اندھیرے کا گھر نہیں ہوگا، ہم اس کو تیری جہاں تک نظر جائے گی وسیع کر دیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھول دیں گے، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جب یہ محشر کے وقت میں قبر سے اٹھے گا تو پھر حق پر ڈٹے ہوئے والے کے ساتھ دائیں بائیں فرشتے ہوں گے، کہا اب اس میں بھی نہ گھبرانا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ کون؟ جو کسی کی تانے سے اور ملامت سے ڈر کر داڑھی نہ مڑوائے، نماز نہ چھوڑے، پردہ نہ چھوڑے، قرآن کا پڑھنا نہ چھوڑے۔ لوگ تانے دیتے مولوی بن کر کیا کرے گا، پرواہ نہ کرے، ڈٹا رہے، اللہ کے دین کو اونچا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے موت کے وقت آئیں گے، قبر میں آئیں گے، معاشر کے لیے اٹھائے جانے کے وقت آئیں گے اور اس کو کہیں گے گھبرا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دوسرا انعام ہے، آگے کا ڈر پیچھے کا غم نہ کر۔ وابشروا بالجنہ، یہ تیسرا انعام ہوگا، خوشخبریاں جنت کی سنائیں گے، وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، اب تو یہ جنت میں جانا ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تیرے دوست ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہاں تو جو چاہے گا تجھے ملے گا۔ فرمایا اگر یہ پرندہ اڑ رہا ہوگا، اس کا دل چاہے گا اس کا گوشت بڑا پیارا پرندہ ہے، فرمایا آگ دھواں کسی سے نہیں گزرے گا، وہ بھنا ہوا اس کی خواہش پیدا ہونے کی دیر ہوگی، اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور اگر جنت میں کسی کے دل میں یہ آئے گا میری اولاد ہو، تو حمل کا ٹھہرنا، بچے کا پیدا ہونا، بچے کا جوان ہونا سیکنڈوں میں ہو جائے گا، سیکنڈوں میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جوان بچہ منٹوں میں آ جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، حق پر ڈٹ جانے والے اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ان کا میزبان ہوگا، جن کا میزبان اللہ ہو ان کی مہمان نوازی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ تو ڈٹ جاؤ۔ آج پوری دنیا میں مغربی تہذیب کو، مغربی فکر کو، مغربی فلسفے کو، مغربی نظریات کو اپنے طاقت اور قانون کے زور پر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے اسلام پر اور دین پر اور ایمان پر ڈٹ جائے۔ میرا اور آپ کا وجود، مدارس کا وجود، مساجد کا وجود، شاعر دین کا وجود اور پاکستان کے آئین کے اسلامی دفعات کا استحکام و بقا، ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، حرمت مدارس و مساجد کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈٹ جائیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں۔ ہمیں یہ دین قربانیوں سے ملا ہے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا، وہ فتویٰ وقت کے حکمران کی رائے کے خلاف تھا، اس نے آرڈر کیا ان کو کنویں میں بند کر دو۔ کنویں میں، اس زمانے کی جیل کنواں، اس کنواں کا گہرا کنواں، پانی نہیں ہوگا، اس میں بند کر دیا، اور اس کنویں میں 2 4 5 دن نہیں رہے، کھانا وہی، پینا وہی، پیشاب پخانا وہی سونا وہی رہنا۔ یہ شمس الائمہ سرخسی آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ کنویں میں گرفتار رہے؟ 15 سال، 15 سال کنویں میں رہے۔ شاگرد آتے تھے پڑھنے کے لیے، وہ آ کر کنویں کے منڈیر پر، کنویں کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے اور یہ اندر سے ان کو علم دیا کرتے تھے۔ اور فقہ اسلامی کی مشہور کتاب مبسوط،
یہ شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے کنویں کے اندر بیٹھ کر اپنے طلباء کو لکھوائی، اور پتہ ہے اس کی کتنی جلدیں؟ 30 جلدیں ہیں۔ کتنے ہمارے لوگ تختہ دار پر لٹک گئے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھو، ہمارے تک دین پہنچا ہمارے اکابر کی قربانیوں کی برکت سے۔ صحابہ، تابعین، خلفائے راشدین، پورے دور کے اندر دیکھو قربانیاں، ہم تک دین پہنچا ان کی قربانیوں سے۔ اگر میں اور آپ آنے والی اولاد و نسلوں کو دین دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو قربانی دینی ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات سن لو، کان کھول کر سنو، دل کی تختی پر لکھو۔ امام غزالی فرماتے ہیں پل صراط سے گزرنا اتنا مشکل نہیں، جو پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پل صراط سے گزرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ اس دور میں صراط مستقیم پر رہنا مشکل ہے۔ اور فرمایا جو دنیا میں صراط مستقیم پر رہا، صراط مستقیم آپ ہر روز فاتحہ دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اور اس میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صراط مستقیم وہی جس میں استقامت ہو۔ مستقیم استقامت مادہ ایک ہے، جس میں ڈٹ جائیں آپ جس راستے پر شریعت کے دین کے۔ فرمایا جو دنیا میں صراط مستقیم پر مرتے دم تک رہے گا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ دنیا کا صراط مستقیم آخرت کے پل صراط سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر رکھے، آمین کہہ دو۔ آج اپنے دل میں ارادہ کرو، کسی دباؤ میں، کسی پریشر میں، کسی لالچ میں آ کر اپنے دین کی کسی بات سے بھی پیچھے ہٹو گے؟ بولو، ملامت کرتے رہے لوگ۔ یہ ذرا لوگوں میں تمہیں یہ مولویوں کے بارے میں کہتا ہوں، یہ میرے دائیں بائیں جو اکابر مولوی بیٹھے ہیں اور یہ جو نئے مولوی تیار ہوئے ہیں، یہ کتنے سخت جان ہیں۔ ان کو کہا گیا یہ دہشت گرد ہیں، کہا گیا یہ انتہا پسند ہے، کہا گیا یہ رجت پسند ہے، کہا گیا فرقہ پرست ہیں، ہر دور میں الزام گالیاں دی گئیں۔ مگر بتاؤ انہوں نے قرآن پڑھنا پڑھانا چھوڑا ان تانوں کو، ان ملامتوں کو سن کر؟ ہمیں روزانہ تنگ کرتے ہیں، ایک ایجنسی کا بندہ بھی جاتا نہیں دوسرا آ جاتا ہے، وہ ابھی دروازے پر نہیں پہنچتا تیسرا آ جاتا ہے۔ سکولوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے، وہاں کے طلباء کے قوائف اساتذہ کے نہیں مانگتے۔ جہاں کے بہت بڑی تعداد، ناراض نہ ہونا میں سب کا نہیں کہہ رہا، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، جن کی ایک بڑی تعداد ملک کے اندر ڈکیتیوں میں ملوث ہے، جو یونیورسٹیوں میں ہیروئن اور شراب عام پی جاتی ہے۔ خود ایک وزیر نے کہا تھا 70% کے قریب یونیورسٹیوں میں شراب ہے، ہیروئن پی جا رہی ہے۔ وہاں نہیں جاتے جہاں قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، وہاں آتے۔ کس لیے؟ ہمیں تنگ کرنے کے لیے۔ شناختی کارڈ کا نمبر موجود، ریکارڈ موجود، لیکن آ کر مولانا ارشاد صاحب سے، مجھ سے، حضرت سے پوچھیں گے، کہیں گے ذرا بتاؤ بیٹیاں کتنی، بیٹے کتنے؟ یہ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم شاید تنگ آ کر مدرسہ بند کر دیں گے، تنگ آ کر قرآن پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے، تنگ آ کر ہم اسلام کی تعلیم دینا چھوڑ دیں گے، تنگ آ کر ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت چھوڑ دیں گے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ تمہارا باپ بند نہ کرا سکا، تم ان کی اولاد ہو، تم بھی بند نہیں کرا سکتے۔
تم ضمیر فروش ہو، اپنے ضمیر بیچتے ہو۔ ابھی تم نے 2 دن پہلے سینٹ کے انتخاب میں اپنا ضمیر بیچا ہے۔ ضمیر بیچنے والے وہ اپنے ضمیروں پر ہمارے ضمیر کو قیاس نہ کریں۔ ہم مدرسے کے ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مقابلے میں کئیوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے ہمیں کمزور کرنے کے لیے۔ پہلے درس نظامی گروپ لایا گیا، ماڈل مدرسے لائے گئے، مدرسہ ایجوکیشن بورڈ لایا گیا، اور اب ایک نیا حربہ اختیار کیا۔ یاد رکھو تمہاری یہ ساری سازشیں، منصوبے پہلے کی طرح ناکام ہوں گے۔ اسلام چمکتا دمکتا رہے گا، مدرسہ ترقی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ تم چوروں کی طرح نصاب تعلیم میں نقب لگاتے ہو، ختم نبوت کے عقیدے کو نکالتے ہو، اسلام کی باتوں کو نکالتے ہو، لیکن چوری چھپ کر ایسی ترمیمیں کرتے ہو، لیکن حضور علیہ السلام کا سچا غلام فوراً میدان میں کھڑے ہو کر تمہیں واپس ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم مدرسے کے ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ تمہارے پیسے سے نہیں بنا، حکومت ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتی۔ یہ مدرسہ بنا ہے تو ان مسلمانوں کے پیسے سے بنا ہے۔ یہ دارالقرآن، یہ مسجد پر کروڑوں روپیہ، خیر المدارس اور ملتان کے مدرسے اور باہر کے پورے ملک کے مدرسے آپ کے پیسے سے بنے۔ ہمارے مدرسوں کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہے، وہ آپ کے پیسے سے چلتے ہیں۔ آج تک ہم نے گورنمنٹ سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ باہر کے ملکوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو ہمارے لیے اربوں ڈالر دیے کہ مولوی کو دو۔ ہم سے کہا اسی مدرسے میں میرے پاس آئے، باہر کے ملکوں کے سفیر آئے اور کہا آپ ہم سے پیسہ لے لیں۔ میں نے کہا ہم آپ سے نہیں لیں گے، ہم غریبوں سے لیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تم اپنا پیسہ دے کر ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، ہم نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کو قبول کیا ہے، اب کسی اور کی غلامی قبول نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، علماء دیوبند، علماء دینیہ، مدارس دینیہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یاد رکھو مدرسہ ہے تو اسلام ہے، مدرسہ ہے تو دین ہے۔ یہ مدرسہ سمندر ہے، یہیں سے دعوت و تبلیغ کی نہریں نکلی ہیں، یہیں سے تصنیف و تالیف کی نہریں نکلی ہیں، مدرسے سے ہی اسلامی سیاست کی نہریں نکلی ہیں، مدرسے سے ہی جہاد کی نہریں نکلی ہیں۔ مدرسہ ماں ہے، باقی سب اس کے بیٹے ہیں، باقی سب اس کی اولاد ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ نقل کیا ہے، ان ھذا العلم دین، جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے۔ اس لیے مدرسے کی حفاظت دین کی حفاظت۔
مدرسے کی اشاعت دین کی اشاعت ہے، اور عالمی طاقتوں کا نشانہ مدرسہ کیوں ہے؟ اس کو پتا ہے جب تک مدرسہ ہے اسلام ختم نہیں ہو سکتا، جب تک مدرسہ ہے دین باقی رہے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، مدرسوں کو مضبوط کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اپنے بچیاں بھیجو ہمارے خلاف پراپیگنڈا، لیکن الحمدللہ ہر سال ہمارے طلباء کی تعداد، طالبات کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی۔ ہمارے وفاق المدارس میں امتحان دینے والے درجات میں پچھلے سال سے تقریباً 40,000 طلباء زیادہ ہیں، اور غیر وفاقی درجات ملائیں، ابتدائی درجات ملائیں تو صرف ہمارے مدرسوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 2 لاکھ سے زیادہ طلباء اور طالبات داخل ہوئے۔ یہ ہم پر قوم کا اعتماد ہے۔ اپنے بچے کوئی کسی کو ایسے نہیں دیتا، کیوں بھئی؟ آپ اپنا بچہ جس پر اعتماد نہ ہو اس کو دیں گے؟ آپ کو اگر یہ ہو یہ میرے بچے کو دہشت گرد بنائے گا، آپ اپنے بیٹے بیٹیاں اس کو دیں گے؟ قوم ہمیں اپنی بیٹیاں بھی دیتی ہے، بیٹے بھی دیتی ہے، کیونکہ قوم کو ہم پر اعتماد ہے۔ الحمدللہ اس سال اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے وہ مدرسے جو وفاق المدارس میں، میں وفاق المدارس سے 40 سال سے وابستہ ہوں۔ آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے ایک دن چلے جانا ہے۔ مولانا ارشاد صاحب، خواجہ خلیل صاحب، مولانا رشید احمد صاحب، دیگر علماء جتنے بیٹھے ہیں، ان سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ الحمدللہ 40 سال کے اس طویل عرصے میں وفاق المدارس کے خادم ہونے کی حیثیت سے علماء اور اکابر نے جو امانت اور وراثت ہمارے سپرد کی اور ذمہ داری ڈالی تھی، ہم نے اس ذمہ داری کے اندر کوئی خیانت نہیں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لالچ بھی دی گئی۔ اسی خیر المدارس کے کمرے میں آ کر مجھے ایک آدمی نے 5 کروڑ کی لالچ دی۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ مجھے وفاق کی سند دے دو تاکہ میں ایم پی اے بن جاؤں۔ مجھے کہتا ہے 5 کروڑ روپے مجھ سے لے لو۔ میں نے کہا اگر آپ میرے اس جاننے والے کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو میں آپ کا وہ حشر کرتا جو آپ مرتے دم تک نہ بھولتے۔ آپ کو جرأت کیسی ہوئی میری قیمت لگانے کی؟ یہ ایک سند پر پیشکش ہوئی ہے 5 کروڑ کی، لیکن اللہ کا کرم ہے اور ہم سے کہا گیا یہ مان لو، یہ مان لو۔ ہم نے کہا نہیں مانتے، ہمیں پتا تھا اور ہے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک نہ کسی دباؤ میں آئے ہیں نہ لالچ میں آئے ہیں۔ وہ دن ہماری زندگی میں نہ آئے، اللہ اس سے پہلے موت دے دے اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں۔ ہم نے مدارس کا مقدمہ جیتا ہے الحمدللہ۔ پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر اور عامر سے اس کے جاری کرائے ہوئے قانون واپس کروائے ہیں۔ اور ہمارے وفاق کے صدر مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میں اس میٹنگ میں تھا، تمام مکاتب فکر کے وفاق کے لوگ تھے۔ انہوں نے مکہ مار کر پرویز مشرف کے میز پر کہا تھا کہ ہم تجھ سے زیادہ پاکستان کے وفادار ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سر بکف سر بلند، بیٹھ جاؤ، سر بکف سر بلند، آپ تشریف جرأت رکھیں۔ مند غیرت مند، مدارس دینیہ
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، خیر المدارس، اساتذہ خیر المدارس، آپ حضرات تشریف رکھیں، نعرہ تکبیر، آپ حضرات تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں. حضرت ذرا وضو فرما رہے ہیں، ابھی تشریف لائیں. آپ بیٹھیں، ابھی نہیں تشریف. شیخ الاسلام جامع میں پہنچ گئے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے. آپ بیٹھ جائیں، ایک لمحے میں بیٹھ جائیں، چند سیکنڈوں میں بیٹھ جائیں. بتا دیں کہ آپ ماشاءاللہ خادموں، دین کے خادموں کی بات مانتے ہیں. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ نہ کوئی دباؤ قبول کیا، نہ کوئی لالچ، اور کریں گے بھی نہیں انشاءاللہ. ہم رہیں نہ رہیں، لیکن یاد رکھو مدرسوں کا تم وفادار رہنا، وفاق المدارس کا وفادار رہنا. اسی پلاٹ میں وفاق کی بنیاد رکھی. کن لوگوں نے؟ جن پر اخلاص کو بھی ناز تھا. کون تھے؟ میرے جد امجد مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو 6 ایکڑ کے مدرسے میں کسی کونے میں بھی اپنی قبر نہیں بنوائی. وفات سے پہلے فرمایا مدرسے کی زمین کا مالک اللہ، میں مالک نہیں، میری قبر یہاں نہ بنانا. ذاتی جگہ خریدی دارالحدیث کے پیچھے اور ذاتی جگہ پر قبر بنی. مولانا شمس الحق افغانی، حضرت مولانا یوسف بن نوری، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا محمد علی جالندھری، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ. یہ وہ اکابر ہیں جنہوں نے وفاق کی بنیاد رکھی. اس کے ساتھ بزرگوں کی دعائیں اکابر کی ہیں، ان کے ساتھ رہنا. چھوٹا مدرسہ ہو یا بڑا مدرسہ، اس کی فلاح اور کامیابی اور ترقی اکابر کے اس وفاق کے ساتھ وابستہ ہے. مدرسے اسلام کے چوکیدار، وفاق چوکیداروں کا چوکیدار. اس 1 سال میں جو قرآن کے حافظ وفاق نے تیار کیے، علماء نے، مدارس نے، ان کی تعداد 2 4 5 نہیں ہے، 75,000 قرآن کا حافظ 1 سال میں تیار کیا ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اس میں یہ خیر المدارس کے حافظ بھی ہیں. کھڑے ہو جاؤ. کتنے ہیں مولانا عابد صاحب؟ 170 حافظ خیر المدارس کی شاخوں سے 1 سال میں تیار ہوا ہے. اور 75,000 قرآن کا حافظ 1 سال میں ہمارے مدرسوں نے تیار کیا. بیٹھ جاؤ. اب ان میں وہ طلباء کھڑے ہو جائیں جو 10 قراتوں کے قاری ہیں، جنہوں نے قرآن کی 1 نہیں 10 قراتیں اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں. ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ. اور 1 سال میں جو ہمارے مدرسوں نے دین کے عالم تیار کیے، ان کی تعداد 35,000 ہے تقریباً. 35,000 عالم، جن میں یہ بھی شامل ہیں. اب تم کھڑے ہو جاؤ ادھر منہ کر کے. 180 یہ وہ ہیں جو دورہ حدیث سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ. ان تمام حافظوں، قاریوں اور عالموں کی تیاری میں پوری زندگی دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. یہ جتنا بھی کام کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا. کیوں؟ آپ کے چندے سے ان کی ضروریات کا انتظام ہوا. جو طلباء اس سال خیر المدارس سے تخصص فی الفقہ افتاء کا کورس کر کے جا رہے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں. وہ 23 طلباء ہیں. ادھر منہ کرو. یہ مفتی بن کر جا رہے ہیں. بیٹھ جاؤ بھائی. وہ طلباء جو تخصص فی الدعوہ والی ارشاد سے دین کے مناظر اور دائی بن کر جا رہے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں. یہ 9 طلباء ہیں جو دورہ حدیث کے بعد تخصص فی الدعوہ والی ارشاد، گویا یہ PhD کے طالب علم ہیں. پہلے جو کھڑے ہوئے وہ بھی اور یہ بھی. اللہ مبارک کرے.
اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، دین کا کام لے۔ اب میں آپ سے 5-10 منٹ میں کہتا ہوں، دنیا کو بتا دو یہ مدرسہ اللہ ہمارے ذریعے چلاتا ہے، تو خیر المدارس جس کا 1 مہینے کا خرچہ آج کل 1 کروڑ روپے ہے، 1800 طلباء تقریباً کھانا کھانے والے ہیں، مسجد آپ کے سامنے بن رہی ہے، کروڑوں روپے اس کے مہینے کا خرچہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسے ہیں۔ اس وقت ہمارے اکاؤنٹ میں صرف اور صرف 30 لاکھ روپے ہیں، جبکہ 1 مہینے کا خرچہ 1 کروڑ ہے، اور سال ختم ہونے والا ہے، پیسے ہیں نہیں۔ رمضان میں ابھی 2 مہینے ہیں، صرف 25 لاکھ ہماری ہر پہلی تاریخ کو تنخواہیں ہیں جو ہم اساتذہ کو دیتے ہیں۔ اس مجمع میں کوئی کھڑا ہو جو کہے میرے پیسے سے قرآن کا حافظ عالم بنے، صدقہ جاریہ بنے، 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000